بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم عباس ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مکمل نقشہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یاد رہے کہ اکثر لوگ جب شہادت عباس کا سنتے ہیں تو ان کے ذہن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس کی شہادت کا نقشہ ابھرتا ہے، لیکن ہم جو بات کر رہے ہیں یہ عباس ابن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یعنی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی جو ان کے ساتھ واقع کربلا میں موجود تھے۔ دوستو، کربلا میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار اور گفتار کے بارے میں جان کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بچپن سے لے کر شہادت تک حضرت عباس ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے تمام حالات پر روشنی ڈالیں گے۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 رجب 4 شعبان 26 ہجری بمطابق 645 عیسوی کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ جب ان کی پیدائش کی خبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے خدا کے شکر گزار ہونے کے طور پر زمین پر سجدہ کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کو اپنی باہوں میں لیا اور دائیں اور بائیں کانوں میں بالترتیب اذان اور اقامت پڑھی۔ پھر نئے پیدا ہونے والے بچے نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیارا چہرہ دیکھنے کے لیے آنکھیں کھولیں۔ ان کی پیدائش کے 7ویں دن عقیقے کی تقریب کی گئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کا نام عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکھا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے وقت بھی پیش آیا۔ جب اس وقت انہوں نے آنکھیں کھولیں تب حضور نے انہیں اپنی باہوں میں لیا۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی کہ یہ بیٹا جس کا نام انہوں نے عباس رکھا ہے، جس کا مطلب ہے ایک بے داغ شیر، بہادری کے ایسے ہی کام کرے گا اور جو زندگی اور موت کے خوف کے بغیر اسلام کی تعلیمات پر عمل کرے گا، یہ بھی ان کی خواہش تھی کہ عباس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مستقل ساتھی ہوں اور کربلا میں ان کے مالک ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش کی اور 14 سال کی عمر تک ان کی بھرپور رہنمائی کی۔ اگلے 10 سال امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محتاط نگاہ میں اور آخری 10 سال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ گزارے۔ اس طرح یہ کوئی تعجب کی بات نہیں تھی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی کے بہت سے شعبوں میں کمال حاصل کیا۔ ان کی بہادری، دلیری، جرأت مندانہ نقطہ نظر اور جنگی سپاہی کا فن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ورثے میں ملا تھا اور یہ جمال لڑائیوں میں بہت اچھی طرح ثابت ہوا۔ دوستو، کہتے ہیں کہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں صبر اور برداشت کا درس دیا۔ ان کی شیر دل وفاداری اور خود قربانی کی فطرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بی بی زینب کے ساتھ کی رفاقت کا نتیجہ تھی۔ جسمانی، ذہنی، اخلاقی اور روحانی طور پر وہ مکمل طور پر ثابت قدم تھے۔ اس کے علاوہ وہ ایک ماہر عالم بھی تھے۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد کی اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے فرائض اور احکامات اسلام کے مطابق ادا کیے۔ وہ اپنے خیالات، الفاظ اور اعمال میں پاک تھے۔ وہ قرآن پاک کی تعلیمات اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال کے مطابق سختی سے زندگی گزارتے تھے۔ جس طرح علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے سکھایا اور تربیت دی، اسی طرح حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکھایا اور تربیت دی۔ علی زندگی اور موت کے اسرار کو پوری طرح جانتے تھے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی حقیقی روح کو مکمل طور پر اپنے اندر سمو لیا تھا۔ یاد رہے کہ ایک آدمی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش، تعلیم یافتہ اور تربیت یافتہ تھا، اس کو نہ تو دنیاوی زندگی سے وابستہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی موت سے ڈرایا جا سکتا ہے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے اس کا مکمل جواز پیش کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبید اللہ ابن عباس ابن مطلب کی بیٹی لبابہ سے شادی کی اور ان کے 2 بیٹے فضل اور محمد تھے۔ بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ لبابہ کربلا میں موجود تھیں اور ان کا بیٹا محمد وہاں شہید ہوا۔ کہتے ہیں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہوئے اور اپنے بستر مرگ پر لیٹے ہوئے تھے، انہوں نے پورے خاندان کو بھیج دیا۔ انہوں نے سب کچھ اپنے بڑے بیٹے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دیکھ بھال کے سپرد کر دیا۔ پھر انہوں نے
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا جو مشکل سے 12 سال کا تھا۔ حضرت علی نے انہیں اپنے قریب آنے کو کہا اور اپنے دوسرے بیٹے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ دیتے ہوئے کہا کہ حسین، یہ بچہ میں تمہیں سونپ رہا ہوں، وہ آپ کی عظیم قربانی کے دن میری نمائندگی کرے گا اور آپ کے عزیزوں کے دفاع میں اپنی جان دے دے گا۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، عباس میرے بچے، میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی بے پناہ محبت کو جانتا ہوں، اگرچہ آپ اس کے بارے میں بتانے کے لیے بہت کم عمر ہیں، لیکن جب وہ دن طلوع ہوا تو حسین اور ان کے بچوں کے لیے کسی قربانی کو بہت بڑی نہ سمجھیں۔ پیارے دوستو، یہ 657 عیسوی کی بات میں تھی، جبکہ عظیم قربانی کا موقع 680 عیسوی میں کربلا کے میدان جنگ میں پیش آیا، جب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزید کی افواج کے خلاف تیار کھڑے تھے۔ یہ برائی کے خلاف اچھائی اور غلط کے خلاف حق کی جنگ تھی، اور تاریخ اسلام میں کربلا کی جنگ عظیم قربانی، عظیم جرت اور ایک منصفانہ مقصد کے لیے لگن کا ایک اہم نشان بن گئی ہے۔ دوستو، یوں کربلا کی جنگ میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین کے کمانڈر تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کے آخری الفاظ یاد کرتے ہوئے یزید کی بری قوتوں کا بہادری سے مقابلہ کیا۔ یاد رہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بھائی کے لیے بے لوث وفاداری اور محبت کی ایک مثال ہے۔ یہ ایک ایسے جنگجو کی کہانی بھی ہے جس نے اسلام کی خاطر اپنی جان قربان کر دی، جو کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک ایک منصفانہ وجہ تھی۔ پیارے دوستو، ہم آپ کو کربلا میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار اور آپ کی شہادت کے بارے میں بھی بتائیں گے، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پہلی جنگ تب دیکھی جب وہ صرف 11 برس کے تھے۔ یہ صفین کی جنگ تھی۔ ایک دن وہ میدان جنگ میں مکمل نقاب پوش اور بختر بند نظر آئے۔ جب ابن شیع، ایک بہادر اور مشہور شامی جنگجو، نے اس نقاب پوش شخص کو دیکھا تو اس نے اپنے 7 بیٹوں میں سے ایک سے کہا کہ اسے قتل کر دو۔ اس کے بجائے اس کے بیٹے کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح دوسرے 6 بیٹوں نے اس نقاب پوش سے لڑنے کی کوشش کی، لیکن وہ سب اپنی اجل سے جا ملے۔ آخرکار لبنان الشورى خود آگے آیا اور اسے بھی اسی انداز میں پیٹا گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس نقاب پوش جنگجو کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھا اور کسی نے لڑنے کے لیے آگے آنے کی ہمت نہیں کی۔ لیکن جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقاب ہٹایا تو لوگ حیران ہوئے کہ وہ حضرت علی نہیں تھے، بلکہ حضرت علی کی بہادری کے وارث عباس تھے۔ سبحان اللہ۔ دوستو، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کی اس شان پر ایک بار کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ پیارے دوستو، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت، احترام اور پیار امام حسین کے لیے اتنا گہرا تھا کہ وہ جس زمین پر چلتے تھے اس کی پوجا کرتے تھے۔ در حقیقت یہ کہا جاتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں کی دھول وہ اپنی آنکھوں پر لگاتے تھے۔ دوستو، واقعہ مشہور ہے کہ انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں کسی کو ترجیح دینے پر سخت ناراضگی ظاہر کی۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بار امام حسین جب اپنے والد حضرت علی کے ساتھ مسجد کوفہ میں موجود تھے، پیاس محسوس کی اور اپنے خادم قمبر سے پانی مانگا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے قدموں میں اچھل پڑے اور وفادار نوکر کو منع کرتے ہوئے اپنے مالک کے لیے پانی لانے کے لیے دوڑے۔ جتنی جلدی ممکن ہو پانی لے جانے کی جلدی میں انہوں نے اسے اپنے کپڑوں پر گرا دیا۔ آپ کے والد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تقریر میں رک گئے اور آنسو ان کے گالوں پر بہہ گئے۔ جب ان کے وفادار پیروکاروں نے ان کے آنسوؤں کی وجہ پوچھی تو حضرت علی نے وہ پیشن گوئی کے الفاظ کہے جو 20 سال بعد سچ ثابت ہوئے۔ یعنی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس نے آج اپنے بھائی حسین کی پیاس بجھانے کے لیے اپنے جوش میں پانی سے کپڑے گیلے کیے ہیں، ایک دن آئے گا جب امام حسین کے بچوں کی پیاس بجھانے کی کوشش میں ان کے جسم کو خون میں بھگو دیا جائے گا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت کی۔ روایات کے مطابق حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سے مدینہ سے نکلے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے
اور امام کے خاندان کے تمام افراد نے ان سے محبت کی۔ وہ امام حسین سے بہت عقیدت رکھتے تھے۔ جب شمر بن ذوالجوشن یزید کی فوج کا دوسرا کمانڈر امام حسین کے کیمپ کی طرف آیا اور پکارا، میرے بھانجے عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان کہاں ہیں؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دینے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ہی جب امام حسین نے اسے کہا کہ اسے جواب دو، کیونکہ اس کے باوجود کہ وہ بدعنوان ہے، وہ تمہارے رشتہ داروں میں سے ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شمر سے پوچھا کہ وہ کیا چاہتا ہے؟ شمر نے جواب دیا، میرے بھتیجے، میں نے عبید اللہ ابن زیاد سے آپ سب کی حفاظت کے لیے خاص طور پر پوچھا ہے، تو تم کیوں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے آپ کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ تم طاقتور یزید کی فوج میں کیوں شامل نہیں ہوتے؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے حقارت سے دیکھا اور جواب دیا، خدا کا غضب ہو تم پر اور تمہاری تجویز پر، خدا کے دشمن، آپ کی ہمت کیسے ہوئی کہ ہم اپنے آقا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو گمراہ یزید سے جوڑیں؟ شمر نے رخ موڑا اور غصے سے چلا گیا۔ ایک اور کوشش یہ بھی کی گئی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کے کیمپ میں لے جایا جائے، کیونکہ ان کے دلوں میں وہ ان کی جان لیوا بہادری سے خوف زدہ تھے۔ کہتے ہیں کہ جریر بن عبداللہ کوفہ کے گورنر ابن زیاد کے درباری تھے اور ان پر بہت اثر و رسوخ تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام البنین جریر کی کزن تھیں، جنہیں پورا یقین تھا کہ حسین اور ان کے ساتھی ٹھنڈے خون میں ذبح کیے جائیں گے۔ اسے اپنے 4 بھتیجوں عباس، عبداللہ، جعفر اور عثمان کا حسین کے ساتھ قتل عام کرنے کا خیال بھی پسند نہیں آیا۔ اس نے ابن زیاد سے اپیل کی کہ وہ اپنے بھانجے کی جان بچائے۔ ابن زیاد نے یہ درخواست قبول کر لی اور جریر نے فوراً حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ اس سے اور اس کے بھائیوں سے کہو کہ وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت ترک کر دیں اور ابن زیاد کی طرف آئیں اور اپنی جان بچائیں، کیونکہ وقت بہت نازک تھا۔ اس نے یہ خط عرفان نامی شخص کے ذریعے بھیجا۔ قاصد نے یہ خفیہ خط حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیا، جنہوں نے اسے پڑھ کر مشکل سے اپنے غصے پر قابو پایا۔ اس نے خط کو پھاڑ دیا اور عرفان کو آگاہ کیا، فوراً چلے جاؤ اور میرے چچا جریر بن عبداللہ سے کہو کہ ہم حسین کو کبھی نہیں چھوڑیں گے اور ہم کبھی ابن زیاد سے حفاظت نہیں مانگیں گے۔ ہم اللہ رب العزت سے مدد مانگتے ہیں اور ہم اپنے پیارے حسین اور اسلام کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دوستو، کہتے ہیں کہ جب عرفان نے جریر کو یہ پیغام دیا تو وہ بہت مایوس اور اداس تھا۔ اسے یقین تھا کہ حضرت عباس اس کی دعوت قبول کر لے گا۔ بظاہر وہ بھول گیا تھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کے شیر کا بیٹا تھا، جسے اپنی جان سے زیادہ اسلام اور حسین کی پرواہ تھی۔ پیارے دوستو، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم شکل اور پورے عرب میں ایک جنگجو کی حیثیت رکھتے تھے، اور ان کی شہرت نے دشمنوں میں بہت زیادہ شدت پیدا کر دی تھی۔ جب اس بے خوف شیر نے میدان میں اپنا ظہور کیا تو دشمن نے اسے دریا تک پہنچنے سے روکنے کی پوری کوشش کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دلیری اور بہادری سے ان کے سامنے کھڑے ہوئے اور ان سے خطاب کیا، ہم خود ہاشمی قبیلے کی تلوار ہیں اور آپ کا خون بہانے کے لیے تیز دھاروں سے تیز ہیں۔ حق کے مخالفین کے بیٹے، افسوس اگر ہمارے نانا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہوتے اور ان مصیبتوں کو دیکھتے جو ان کی اولاد کو بھگتنا پڑ رہی ہیں تو واقعی آپ سے دکھی ہوتے۔ تلواروں کے نیچے موت تسبیح کر رہی ہے، کیونکہ ہمارا پھل جنت ہے۔ لعنت ہو اس دنیا پر، اس کی عارضی لذت پر، تم سب جہنم کی آگ میں بھونے جاؤ گے۔ یہ الفاظ سن کر دشمن نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہر طرف سے حملہ کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے باک شیر ایک زوردار گرج کے ساتھ ان پر حملہ آور ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر اس شخص کو ذبح کیا جو ان کی پہنچ میں آیا۔ دوستو، کہتے ہیں عمر بن سعد کی افواج میں ایک شخص تھا جس کا نام مرید بن صدف تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تباہی مچا رہے ہیں اور یزید کے بہترین سپاہیوں کو مار رہے ہیں تو بہت جنگلی ہو گیا اور غصے سے کہنے لگا، یہ بڑی شرمندگی اور افسوس کا موقع ہے کہ ایک ہاشمی بہت تباہی کا باعث بن رہا ہے۔ وہ اکیلا ہے، ہم بے شمار ہیں۔ ہماری عددی طاقت دیکھیں، اگر تم میں سے ہر ایک مٹھی بھر مٹی اٹھائے اور اسے اپنے چہرے پر پھینک دے تو وہ دم گھٹنے سے مر جائے گا۔ تم سب بزدل ہو،
पीछे हटो, मुझे तन्हा अब्बास से लड़ने दो, मैं उसे जल्द ही कत्ल कर दूंगा। इतना कहकर वो हाथ में बड़ा नेजा लेकर हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ भागा। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जगह से हटकर अपनी ताकत और महारत को आजमाने के लिए मुरीद बिन सदफ के साथ लड़ने लगे, जिसने अपनी शाइस्तगी, जुर्रत और मर्दानगी पर फख्र किया और जो अपनी फतह पर ज्यादा पुरएतमाद था। उसने हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु को हकारत से कहा, अब्बास वापस जाओ और लड़ाई न करो, अगर तुम मुझसे लड़ोगे तो तुम हलाक हो जाओगे। मुझे तुम पर तरस आता है, क्योंकि तुम बहुत जवान और नाजुक हो। फौरन चले जाओ और पुरअमन और खुशगवार जिंदगी गुजारो। याद रखो कि वो अफराद जिन्होंने अब तक तुम्हारे साथ जंग की है और जिन्हें तुमने इतनी आसानी से कत्ल किया, उनके पास जरूरी जंगी सामान नहीं था। जान लो कि तुम मेरे लिए कोई मुमासिल नहीं हो। अक्लमंद के लिए एक लफ्ज काफी है। अगर आप अपनी जान बचाना चाहते हैं तो पीछे हट जाओ। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु जैसे बेबाक शेर और बनी हाशिम के चांद ने मुरीद बिन सदफ को शुरू से आखिर तक सब्र से सुना। जो अपनी तकरीर मुकम्मल कर चुका तो हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने दलेरी से कहा, खुदा के दुश्मन, मेरे लिए आपकी शराइत से इत्तफाक करना बिल्कुल नामुमकिन है। तुम मुझे बर्बाद नहीं कर सकते, लेकिन तुम खुद बर्बाद हो जाओगे। जो खुदा के लिए मरते हैं वो हमेशा जिंदा रहते हैं, जो खुदा के खिलाफ लड़ते हैं वो हमेशा के लिए हलाक हो जाते हैं। मुबारक हैं वो लोग जो खुदा की रजा के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं। यकीन करो कि तुम मुझे गुमराह करने में कभी कामयाब नहीं हो सकते। तुम मेरे नबी के साथ ताल्लुक से वाकिफ हो। अली का बेटा, खुदा का शेर, न कांप सकता है और न पीछे हट सकता है। वो कभी भी बुरी कुव्वतों के सामने सर तस्लीम खम नहीं कर सकता। वो किसी भी दुश्मन से कभी नहीं डर सकता, चाहे वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो। याद रखें कि इंसान की अजमत का राज उसके खुदा पर गैर मुतजलजल ईमान में पोशीदा है। उसे हर हाल में खुदा ताला का शुक्रगुजार रहना चाहिए, चाहे वो किसी भी हालत में हो। खुदा की हिकमत नाकाबिले यकीन है। वो जो भी करता है हमेशा बेहतरीन होता है। मैं अपनी किस्मत से नाराज नहीं हूं। मैं जो कुछ भी अपने लिए महफूज रखता हूं उससे पूरी तरह बाखबर हूं। मैं कभी भी इस दुनिया के नुकसान पर नहीं रो सकता और मौत से बचने की कोशिश नहीं करूंगा। जब मेरे पास मौत आएगी मैं उसका खैर मकदम करूंगा। अगर ये खुदा की राह में मेरे सामने आई, मैं खुशी से मौत के सामने सर तस्लीम खम कर लूंगा, क्योंकि जन्नत इस दुनिया से ज्यादा खुशगवार ठिकाना है। ये दुनिया रहने के काबिल जगह नहीं है। खुशकिस्मत है वो जो इस्लाम के लिए मरता है। दोस्तों, कहते हैं कि मुरीद बिन सदफ इस जवाब पर अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा। यजीद की ताकतवर और मजबूत कुव्वतों से घिरे हुए शख्स से उसने कभी भी ऐसे जुर्रतमंदाना जवाब की तवक्को नहीं की थी। उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि उनकी अपील ने मतलूबा असर नहीं दिया। वो हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु की बहादुरी और गैर मामूली शाइस्तगी पर खौफनाक थे। फ़ानी ख़तरे के इस लम्हे में हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो बहुत ठंडे, पुरसकून और बावकार थे, उसने सूरत हाल की संगीनी को मुकम्मल तौर पर महसूस किया और पलक झपकते ही उसने हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला पर हमला कर दिया। हजरत अब्बास ने अपनी जहनी मौजूदगी को नहीं खोया। वो अपने मौक़िफ़ पर कायम रहे। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नेज़े को पकड़ लिया और उसे इतनी सख्ती से खींच लिया कि मुरीद बिन सदफ, जिसने अपनी बहादुरी और ज़्यादा एतमाद पर फ़ख्र किया था, न सिर्फ नेज़े पर अपनी गिरफ्त खो बैठा बल्कि काठी पर अपना तवाज़ुन भी खो दिया। हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नेज़ा छीनने में कामयाब हो गए। मुरीद ज़मीन पर गिर गया। एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुरीद के घोड़ों को इस कदर शदीद जख्मी कर दिया कि यह मजीद कार्रवाई के लिए नाअहल था। शिमर ने भांप लिया था कि अगर उसे फौरी मदद ना मिली तो उसकी हालत खतरनाक हो जाएगी। चुनाचे शिमर ने तेजी से काम किया और सुरैका, जो मुरीद का एक वफादार और फरमाबरदार खादिम था, उसको पुकारा कि वो अपने घोड़े को अपने मालिक के पास ले जाए। सुरैका ने शिमर की अहकामात पर अमल किया। प्यारे दोस्तों, करबला के तपते हुए रेत के टीले खून से रंगे हुए थे। उन टीलों में से एक के पास फरात के किनारे बेशुमार जख्मों से खून बहने वाला एक नौजवान सजदे की शक्ल में था, जिसके अंदर जिंदगी तेजी से खत्म हो रही थी।
اس کے باوجود ایسا لگتا تھا جیسے وہ بے چینی سے توقع کر رہا تھا کہ کوئی اس کے پاس آئے، آخری سانس لینے سے پہلے اس کے قریب ہو۔ اپنے خستہ گلے سے وہ کسی کو پکار رہا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے چینی سے توقع کر رہے تھے کہ اس کا مالک اس کی زندگی سے علیحدہ ہونے سے پہلے اس کے پاس آئے گا۔ کہا جاتا ہے کہ انسان کے مرنے سے پہلے اس کی زندگی کے تمام ماضی کے واقعات فلیش بیک میں اس کے دماغ کی آنکھ کے سامنے گزر جاتے ہیں۔ اپنے آخری لمحات میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کے واقعات دیکھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود کو مدینہ میں ایک بچے کے طور پر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ عقیدت کے ساتھ دیکھا، جو ایک بھائی کے لیے بھی منفرد سمجھا جاتا تھا۔ اس نے کوفے میں اس گرم اور سرسبز دن کے واقعات دیکھے جب اس کے والد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں ایک جماعت سے خطاب کر رہے تھے اور وہ بچپن میں اپنے پیارے بھائی کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، اسے دیکھ رہا تھا۔ حسین کے خشک ہونٹوں کو دیکھ کر کہ وہ بہت پیاس محسوس کر رہا ہے، وہ کیسے مسجد سے باہر نکلا اور ٹھنڈے تازگی والے پانی سے بھرا ہوا ٹمبلر لے کر واپس آیا، اور جتنی جلدی ممکن ہو پانی لے جانے کی جلدی میں وہ کس طرح اپنے کپڑے گیلے کر بیٹھا۔ اپنے کپڑوں کے گیلے ہونے پر اس نے اپنے والد کی پیشن گوئی کے الفاظ کو یاد کیا اور سمجھا کہ اس کے خاتمے کے اس لمحے میں کتنے سچے تھے۔ اطمینان کی ایک ہلکی سی مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے اس کے جھکے ہوئے ہونٹوں پر طاری ہوئی، اطمینان کی ایک مسکراہٹ جو اس نے اپنے والد کی خواہش پوری کی تھی کہ اس نے اپنا فرض نبھایا جس کے لیے اس کی پرورش ہوئی۔ پیارے دوستو، کہتے ہیں کہ جان کنی کے اس حالت میں ایک دردناک منظر عباس کی آنکھوں کے سامنے سے گزر گیا۔ بچے چیخ رہے تھے، گویا کہ پیاس کھا رہی ہے، ہمیں مار رہی ہے۔ سکینہ اس کے پاس آ رہی ہے اور اپنا خشک پانی کا بیگ اس کے قدموں میں رکھ کر اس سے کہہ رہی ہے، چچا میں جانتی ہوں کہ آپ ہمارے لیے پانی لانے کے لیے کچھ کریں گے، یہاں تک کہ اگر آپ ایک بیگ بھر کے لا سکتے ہیں ہم اپنے خشک گلے کو گیلا کر سکتے ہیں۔ وہ دیکھ سکتا تھا کہ ریگستان کی تپتی ہوئی گرمی سے پیاس بڑھ رہی ہے، ان کی جوان زندگیوں کو ان میں سے نچوڑ رہی ہے۔ پانی کے بھرے ہوئے تھیلے کو لے کر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ذہن میں اس سوچ کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہو کر چھلانگ لگائی کہ بے چینی سے انتظار کرنے والے بچوں کو جلد سے جلد پانی ملے۔ اسے حسین کے کیمپ کی طرف سرپٹتے دیکھ کر دشمن بھوکلا گیا۔ دشمن کی صفوں سے کسی نے چیخ کر کہا کہ اگر حسین اور اس کے لوگوں کو پانی مل گیا تو میدان جنگ میں ان سے لڑنا مشکل ہو جائے گا۔ اگرچہ یہ ایک غیر مساوی لڑائی تھی، اس نے ان کا مقابلہ بہادری سے کیا جو ان کے والد کی خصوصیت تھی۔ یہ دیکھ کر کہ اتنے بہادر آدمی پر سامنے کا حملہ ممکن نہیں تھا، انہوں نے تیروں کا سہارا لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن میں صرف ایک ہی سوچ تھی کہ پانی کے تھیلے کی حفاظت کیسے کی جائے۔ اس کے نزدیک اس کی زندگی کی حفاظت کی بجائے پانی کے تھیلے کی حفاظت کرنا زیادہ اہم لگتا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طرح مشغول دیکھ کر ایک غدار دشمن ریت کے ٹیلے کے پیچھے چھپا ہوا باہر نکلا اور اس کے دائیں ہاتھ پر ایک ضرب لگائی اور اسے کاٹ دیا۔ ایک لمحے میں عباس نے اپنی تلوار اپنے بائیں ہاتھ میں منتقل کی۔ اب علی کا شیر معذور ہو گیا تھا۔ دشمنوں نے اسے گھیرنے کی ہمت کی۔ دشمن کی تلوار کے ایک دھکے نے اس کا بایاں بازو کاٹ دیا۔ مشکلات اب ان کے خلاف بڑھ رہی تھیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھیلے کو دانتوں سے تھاما اور گھوڑے پر جھکے اپنے سینے سے جھنڈے کی حفاظت کی۔ اب اس کے ذہن میں سب سے اہم خیال یہ تھا کہ کسی نہ کسی طرح کیمپ پہنچ جائے۔ ایک خاموش دعا ان کے ہونٹوں سے نکل گئی، مہربان اللہ مجھے اپنے مشن کی تکمیل کے لیے کچھ وقت دے۔ لیکن ایسا نہیں ہونا تھا۔ ایک تیر نے پانی کے تھیلے کو چیرا اور اس میں سے پانی نکلنے لگا۔ اس کی تمام کوششیں رائے گاہ گئیں۔ دشمن اب اس کے گرد گھیرے میں جمع ہو گئے۔ ان میں سے
ایک اس کے قریب آیا اور اس نے ایک لوہے کے کلپ سے ایک حملہ کیا، وہ پیچھے ہٹ گیا اور گھوڑے سے گر گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شدید درد کے ساتھ جلتی ہوئی ریت پر خود کو تنہا پایا۔ انہوں نے محسوس کیا کہ زندگی تیزی سے ختم ہو رہی ہے، لیکن اس کے مالک کو دیکھنے کی اس کی خواہش ادھوری رہ گئی۔ ایک آخری کوشش کے ساتھ اس نے چیخ کر کہا، میرے مالک، میرے مرنے سے پہلے میرے پاس آؤ۔ گویا اس کی دعاؤں کے جواب میں اس نے اپنے قریب قدموں کو محسوس کیا۔ ہاں، اس کی جبلت نے اسے بتایا کہ یہ اس کا مالک ہے۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کا مالک اس کے سامنے گھٹنے ٹیک رہا ہے۔ اس کا سر اٹھا کر اسے گود میں لے لیا۔ چند سیکنڈ کے لیے ایک لفظ بھی نہیں کہا گیا، کیونکہ دونوں جذبات سے لرز گئے تھے۔ بالآخر اس نے حسین کی آواز سنی، سسکیوں بھری ایک چیخ، عباس میرے بھائی، انہوں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب اپنے مالک کے ہاتھ کا پیار بھرا لمس محسوس کیا۔ بڑی کوشش کے ساتھ اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، آپ آخرکار آ گئے ہیں میرے آقا۔ میں نے سوچا تھا کہ آپ کی طرف آخری نظر ڈالنا میری قسمت میں نہیں تھا، لیکن خدا کا شکر ہے کہ آپ یہاں ہیں۔ حسین آنسوؤں کے سیلاب میں ڈوب گئے۔ اس کے بھائی کی نظر، جس کا نام عقیدت اور بے لوث وفاداری کا ایک لفظ بن گیا تھا، اپنی قیمتی جان کو حسین کی باہوں میں ڈال کر دل دہلا دینے والا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آہستہ سے سرگوشی کرتے ہوئے سنا گیا، میرے آقا، میں کچھ آخری خواہشات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔ جب میں پیدا ہوا تو میں نے سب سے پہلے آپ کے چہرے کو دیکھا تھا، اور یہ میری آخری خواہش ہے کہ جب میں مر جاؤں تو میری نظر آپ کے چہرے پر ہو۔ میری ایک آنکھ تیر سے چھیدی گئی ہے اور دوسری خون سے بھری ہوئی ہے۔ اگر آپ آنکھ صاف کریں گے تو میں آپ کو دیکھ سکوں گا اور اپنی آخری مرنے کی خواہش پوری کروں گا۔ میری دوسری خواہش یہ ہے کہ جب میں مر جاؤں تو تم میری لاش کو کیمپ میں نہ لے جاؤ۔ میں نے سکینہ کو پانی لانے کا وعدہ کیا تھا، اور چونکہ میں اسے پانی لانے کی کوششوں میں ناکام رہا ہوں، اس لیے میں موت کے باوجود اس کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ میں جانتا ہوں کہ آپ کو صبح سے ملنے والی ضربوں نے کچل دیا ہے، اور میرے جسم کو کیمپ میں لے جانا آپ کے لیے مشکل کام ہوگا۔ اور میری تیسری خواہش یہ ہے کہ سکینہ کو میری حالت زار دیکھنے کے لیے یہاں نہ لایا جائے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ کس محبت اور پیار سے میرے لیے وقف ہے۔ میری لاش کو یہاں پڑا دیکھ کر اسے قتل کر دیا جائے گا۔ میرے بھائی حسین نے روتے ہوئے اس سے وعدہ کیا کہ اس کی آخری خواہشات کو پورا کرے گا، اور مزید کہا کہ عباس، میری بھی ایک خواہش پوری ہونے کو ہے۔ بچپن سے آپ نے ہمیشہ مجھے مالک کہا ہے، کم از کم ایک بار اپنی مرتی ہوئی سانس کے ساتھ مجھے بھائی کہو۔ آنکھ سے خون صاف ہو گیا۔ ایک بھائی نے دوسرے کی طرف گہری نظروں سے دیکھا۔ عباس کو سرگوشی کرتے ہوئے سنا گیا، میرے بھائی، میرے بھائی۔ اور ان الفاظ کے ساتھ اس نے اپنی روح اپنے بنانے والے کے حوالے کر دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زمان میں رکھے، آمین۔